بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان الحسن علیہ السلام کونوا اوعیۃ العلم ومصابیح الہدی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگ علم کا خزانہ بنو، ومصابیح الہدی، اور چراغ ہدایت بنو۔ کافی کے اندر یہ روایت نقل ہوئی ہے۔ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو اصول فقہ میں تھی۔ اصول فقہ میں جو آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے، مقدمات کے امور میں سے یہ ہمارا 13واں امر تھا کہ 13ویں امر کے آغاز میں ترادف اور اشتراک کو بیان کیا۔ اس کے بعد ایک اور اہم مبحث کی طرف آغا مظفر رحمۃ اللہ علیہ متوجہ کرتے ہیں، اور وہ بحث ہے کہ مشترک کو ایک سے زیادہ معانی میں استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں، بلکہ مشترک کی بھی قید کیوں لگائیں، خود لفظ کو ایک سے زیادہ معانی میں استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں، کہ یہ بحث خود اپنے آپ کو اچھے طریقے سے لفظ مشترک میں ظاہر کرتی ہے۔ لہٰذا بعض حضرات نے اس بحث کو مختص کیا کہ آیا استعمال مشترک فی اکثر من معنی واحد جائز ام لا، کیونکہ لفظ مشترک میں واضح اس وجہ سے ہے کہ ایک لفظ متعدد معانی کے لیے واضح ہوا ہے، وہاں پر اس مسئلے کو سمجھنا بالکل روشن ہے۔ مثلا جیسے کہتے ہیں کہ لفظ عین عربی زبان میں 70 معانی کے لیے واضح ہوا ہے۔ لفظ عین کا معنی یہ آنکھ بھی ہے، لفظ عین کا معنی سونا بھی ہے، لفظ عین کا معنی چاندی بھی ہے، لفظ عین کا معنی چشمہ بھی ہے۔ تو اتنے متعدد معانی ہیں اس لفظ عین کے کہ بعض کے بقول جیسا کہ عرض کیا کہ معروف یہ ہے کہ لفظ عین 70 معانی کے لیے واضح ہوا ہے۔ تو آیا ایک ہی استعمال واحد میں لفظ عین کو ایک سے زیادہ معانی میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہ؟ مثلا آپ کہیں رأیت عینا، اور مقصود آپ کا یہ ہو کہ آپ نے آنکھ کو بھی دیکھا، آپ نے چشمے کو بھی دیکھا، آپ نے سونے کو بھی دیکھا، آپ نے چاندی کو بھی دیکھا، آپ نے جاسوس کو بھی دیکھا، صرف ایک ہی استعمال میں رأیت عینا۔ آیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ جیسا کہ عرض کیا کہ یہ نزاع اور جھگڑا مخصوص نہیں ہے لفظ مشترک کے ساتھ، دوسری جگہوں پر بھی آ سکتا ہے۔ مثلا آپ کہیں رأیت اسدا، اور مقصود آپ کا یہ ہو کہ میں نے حیوان مفترس بھی دیکھا، حیوان مفترس بھی دیکھا اور رجل شجاع بھی دیکھا، اب یہاں پر بھی یہ نزاع آ سکتا ہے۔ لیکن مشترک میں جیسا کہ عرض کیا کہ یہ مطلب بالکل روشن ہے، وہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ خوب آہستہ آہستہ آتے ہیں
اس بحث کو روشن کرنے کے لیے۔ خوب دیکھیں آغا، اصل جو اس بحث میں نقطہ ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو محل نزاع اچھے طریقے سے تصویر کرنا چاہیے۔ اگر محل نزاع کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا کہ جھگڑا کہاں پر ہے تو ایسے سمجھے پوری بحث آپ کے لیے روشن ہو جائے گی۔ لہٰذا محل نزاع کو معین کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ اکثر جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، خوب آخر میں پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایک بات کر رہا ہے، دوسرا بندہ دوسری بات کر رہا ہے، ایک بندہ ایک مورد کی بات کر رہا ہے، دوسرا بندہ دوسرے مورد کی بات کر رہا ہے۔ کیونکہ اگر خصوصیت سے محل نزاع کو دقیقاً آپ تعین نہیں کریں گے تو اکثر اشتباہ ہوگا۔ لہٰذا اس بحث کے اندر بھی جو چیز اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ محل نزاع کو دقیقاً مشخص کریں۔ خود محل نزاع کو مشخص کرنے کے لیے چند نکات پر توجہ کریں۔ پہلا نکتہ، اس میں تو لا شک ولا شبہۃ فیہ ہے کہ مشترک کو آپ ایک معنی کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ خوب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اگر قرینہ معینہ موجود ہے تو آپ مشترک کو ایک معنی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کہیں رأیت عینا باکیہ، میں نے رونے والی آنکھ کو دیکھا۔ خوب یہاں پر آپ مشترک کو ایک معنی میں استعمال کر رہے ہیں۔ اور اگر قرینہ نہ ہو اور آپ مشترک لفظی کو استعمال کریں تو خوب یہاں پر یہ مشترک مجمل ہو جائے گا، کسی بھی معنی پر دلالت نہیں کرے گا۔ مثلا آپ کہیں رأیت عینا اور آپ کا مقصود ہو کہ آپ نے اس عینا سے 70 معانی کا ارادہ کیا ہے، خوب فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، یہاں پر لفظ مشترک مجمل ہو جائے گا، کسی بھی معنی پر دلالت نہیں کرے گا۔ نہیں کہ آپ کہیں کہ ایسی صورت میں لفظ مشترک تمام معنی پر دلالت کرے گا، نہ، کسی معنی پر دلالت نہیں کرے گا۔ خوب یہ ایک نکتہ۔ دوسرا نکتہ یہ کہ آغا مما لا شک فیہ ولا شبہۃ فیہ ہے کہ لفظ مشترک کو مجموع معانی من حیث المجموع میں استعمال کرنا جائز ہے۔ مثلا الموجز فی الاصول میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ عام کی 3 قسمیں ہیں، یا عام میں مجموعی ہے، یا عام میں بدلی ہے، یا عام میں مثلا افرادی ہے۔ درست ہے؟ عام میں افرادی نہیں، عام میں افرادی۔ عام میں مجموعی میں مجموع من حیث مجموع مراد ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ ایک مدرسے میں جاتے ہیں اور ان کے طلاب کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور وہاں پر کہتے ہیں کہ بھئی طالب علم کے اندر یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور آپ لوگوں کے اندر ایسے ہے۔ اور وہاں پر تک ایک طالب علم مقصود نہیں، مجموع طلاب من حیث المجموع۔ خوب ایک مرتبہ عام میں بدلی ہوتا ہے، مثلا لفظ کو عام استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے افراد میں سے کوئی بھی ایک فرد۔ ایک مرتبہ عام میں افرادی ہوتا ہے، یعنی تک افراد، آحاد افراد، اس عام کی جتنی بھی اکائیاں ہیں وہ اکائیاں جدا جدا سب مقصود ہیں ہماری۔ مجموعی میں اکائیاں جدا جدا مقصود نہیں، مجموع من حیث المجموع مراد ہے۔ یہ ہم نے الموجز فی الاصول میں بیان کیا ہے کہ آپ بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس اعتبار سے عرض کر رہے ہیں کہ لفظ مشترک کو مجموع معانی میں آپ استعمال کریں، مجموع من حیث المجموع، اس طریقے سے کہ ہر ایک معنی جدا جدا اس مجموع کا ایک جز قرار پائے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ درست ہے؟ مجموع من حیث المجموع پر اس کی دلالت مطابقی ہوگی، اور ایک معنی پر دلالت تضمنی ہوگی۔
مثلا جیسے آپ کہتے ہیں نا انسان حیوان ناطق پر دلالت کرتا ہے، مجموع حیوان ناطق پر دلالت مطابقی ہوتی ہے، اور خالی حیوان اور خالی ناطق پر جو اجزاء ہے ضمناً یہ دلالت تضمنی ہوتی ہے۔ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسے ہو سکتا ہے۔ منتہا اس صورت میں اس لفظ مشترک کا اس مجموع بما ہوا مجموع میں استعمال، یہ استعمال مجازی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ مشترک کو مجموع من حیث المجموع کے لیے تو وضع نہیں کیا تھا، بلکہ لفظ مشترک کو تک معانی کے لیے، ایک معنی کے لیے وضع کیا تھا۔ اب اگر آپ آئیں اور اس کو مجموع من حیث المجموع میں استعمال کریں تو یہ مجاز ہوگا، حقیقت نہیں ہے، مجاز ہے، لیکن جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھی محل نظام میں شامل نہیں ہے کہ لفظ کو مجموع من حیث المجموع میں استعمال کریں، مشترک کو مجموع معانی من حیث مجموع معانی میں استعمال کریں، خوب اس میں کوئی حرج نہیں، یہ محل نظام نہیں ہے۔ خوب اسی طریقے سے آپ آئیں اور لفظ مشترک کو، دقت کیجئے گا، اسی طریقے سے آپ آئیں اور لفظ مشترک کو ایک عنوان کلی میں استعمال کریں کہ یہ جتنی بھی مختلف معانی ہے اس عنوان کلی کا ایک مصداق ہو، کہتے ہیں یہ بھی صحیح ہے۔ مثلا آپ لفظ عین کو المسمى بعین، یعنی وہ چیز کہ جس کو عین کہا جاتا ہے، اب یہ ایک ایسا عنوان جامع ہے کہ جس کے مصادیق مختلف ہو سکتے ہیں، ہر ایک معنی اس کا ایک مصداق ہے، کیونکہ عین باصرہ المسمى بالعین ہے، عین جاریہ المسمى بالعین ہے۔ تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آپ مشترک کو ایک عنوان جامع میں استعمال کریں کہ ہر ایک معنی اس عنوان جامع کا ایک مصداق قرار پائے۔ خوب ھذا مما لا اشکال فیہ، اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔ خوب انما الاشکال والاعتراض، اس صورت میں محل نزاع یہ ہے کہ آپ لفظ مشترک کہیں اور مراد آپ کی تمام معانی ہوں، وہ بھی اس طریقے سے کہ ہر معنی کو مستقلاً ارادہ کیا ہو آپ نے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ گویا کہ آپ نے لفظ کو، یعنی ہر ایک معنی کا ارادہ اس طریقے سے کریں جس طریقے سے جب آپ ایک لفظ کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے ایک معنی مراد لیتے ہیں، گویا کہ آپ نے لفظ سے یہ جو تمام معنی میں استعمال کریں کأنہو، جس طریقے سے ایک معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ وہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی طریقے کا استعمال تمام معانی کے لیے مد نظر رکھیں۔ دقت کیجئے گا، یہ بہت عام ہے، محل نزاع یہی ہے، یہ نکتہ ہے جو سمجھنے والا ہے کہ کہاں پر جھگڑا کریں، جھگڑا یہاں پر کر رہے ہیں کہ بابا لفظ کو آپ متعدد معانی میں استعمال کریں، تمام معانی آپ کے لیے مقصود ہوں، لیکن تمام معانی مقصود ہوں مستقلاً۔ خب تمام معانی مقصود ہوں، مراد ہوں مستقلاً، یعنی کیا؟ یعنی اس طریقے سے جیسے آپ ایک لفظ کو ایک معنی میں استعمال کرتے ہیں، یہاں پر جب لفظ کو متعدد معانی میں استعمال کر رہے ہیں تو مقصود آپ کا وہی ہو جیسے آپ ایک لفظ کو ایک معنی میں استعمال کر رہے ہیں، یعنی کأنہو لفظ کو ہر ایک معنی میں آپ نے جدا جدا گنا استعمال کیا ہے۔ اس طریقے کا استعمال آیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ خوب یہاں پر بحث ہے، نقطہ سمجھ میں آیا؟ محل نزاع کو روشن کرنا بہت ہی عام ہے۔ دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں اگر کہنا چاہوں تو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آغا، محل نزاع وہاں پر ہے کہ آپ ایک ہی لفظ سے تمام معانی کا ارادہ کریں بنحو استقلال، کأنہو ہر ایک معنی میں آپ نے گویا کہ جدا گنا استعمال کیا ہے، اس طریقے کا استعمال۔
آیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ خوب، آغا مظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آغا اس مسئلے کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے۔ بعض حضرات کا ماننا ہے کہ یہ استعمال مطلقاً جائز ہے، کہ مطلقاً بعد والی تفصیلات کے مقابلے میں ہے۔ بعض کا ماننا ہے کہ مطلقاً جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کلام منفی میں جائز نہیں ہے، کلام مثبت میں جائز ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ تثنیہ اور جمع میں جائز ہے، مفرد میں جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عقلاً جائز ہے لیکن عرفاً اور لغتاً محال ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عقلاً محال ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہی جیسے عرض کیا کہ مفرد اور تثنیہ اور جمع میں تفصیل دیتے ہیں۔ بعض اس کو کہتے ہیں کہ جائز ہے مطلقہ۔ آغا مظفر رحمۃ اللہ علیہ ان افراد میں سے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ والا جو استعمال ہے مطلقاً جائز نہیں ہے۔ خوب، آغا مظفر کے دلیل کو سمجھنے کے لیے مقدماتی طور پر چند باتوں کو سمجھیں تاکہ آپ آغا کے مدعا کو سمجھ سکیں۔ خوب، اس مطلب پر دلیل کے لیے ان چند نکات کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ استعمال کیا ہے، استعمال سے کیا مراد ہے۔ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ مثلاً میں نے فلاں لفظ کو استعمال کیا، خوب استعمال کیا یعنی کیا؟ خوب، استعمال یعنی ایک شے کو لفظ کے ذریعے سے ایجاد کرنا۔ آسان لفظوں میں ایجاد المعنی بتوسط اللفظ، لفظ کے ذریعے سے معنی کو ایجاد کرنا، یہ استعمال ہے۔ اچھا، اس مطلب کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے دیکھیں، المنطق میں ایک مطلب آغا مظفر نے ذکر کیا تھا کہ جو مختلف اشیاء ہیں ان کے 4 وجود ہیں۔ ایک وجود خارجی ہے، ایک وجود ذہنی ہے، ایک وجود لفظی ہے اور ایک وجود کتبی ہے۔ مثال، آپ کے سامنے لفظ ماء، اس الماء کو دیکھیں، اس کے 4 وجود ہیں۔ ایک اس کا وجود خارجی اور حقیقی، یہ جو پانی ہے۔ دوسرا اس کا وجود ذہنی، اس الماء اور پانی کی تصویر جو آپ کے ذہن میں آتی ہے، یہ وجود ذہنی ہے۔ اور تیسری مرتبہ اسی پانی کا وجود لفظی، الماء، یہ لفظ ماء، لفظ پانی، اس کا وجود لفظی ہے۔ اور تیسرا اس کا وجود کتبی ہے کہ آپ کسی جگہ پر لکھیں لفظ الماء، اس لفظ کو لکھیں، تو یہ تقریباً اشیاء کے 4 وجود ہیں: وجود خارجی، وجود ذہنی، وجود لفظی اور وجود کتبی۔ ان 4 وجودات میں سے 2 وجود حقیقی ہے، یعنی اس کے اندر وضع واضح اور اعتبار معتبر کی ضرورت نہیں ہے۔ وجود خارجی اور وجود ذہنی اسی طریقے سے، یہ دونوں وجود حقیقی ہے۔ لیکن جبکہ جو 2 اور وجود ہیں، یعنی وجود لفظی اور وجود کتبی، یہ دونوں وجود اعتباری ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وجود مجازی ہیں۔ واز اور استعمال کے سبب خوب آپ اس وجود لفظی اور وجود کتبی کی بات کرتے ہیں۔ خوب، پس یہ جو 4 وجود ہیں، ایک لحاظ سے دیکھیں ان کے درمیان طولیت کا رشتہ ہے۔ طولیت کا رشتہ ہے یعنی کیا؟ یعنی پہلے وجود خارجی ہے، اس وجود خارجی کا تصور آپ کے ذہن میں آتا ہے، بنتا ہے وجود ذہنی، پھر اسی وجود ذہنی کو لفظ کی شکل میں لاتے ہیں، بنتا ہے وجود لفظی، اسی لفظ کو کتابت کی شکل میں لاتے ہیں، لکھنے کی شکل میں لاتے ہیں، بنتا ہے وجود کتبی۔ پس آپ اس کتابت کے ذریعے سے الفاظ کو حاضر کرتے ہیں،
الفاظ کے ذریعے سے معانی کو حاضر کرتے ہیں، معانی کے ذریعے سے یعنی صور ذہنیہ کے ذریعے سے ان موجودات خارجیہ کو حاضر کرتے ہیں۔ تو اگر یہ چار وجود سمجھ میں آئے تو ہم نے استعمال کی تعریف کیا کی؟ استعمال کی تعریف یہ کی کہ ایک معنی کو ایجاد کرنا لفظ کے ذریعے سے، یعنی یہ لفظ اس معنی کا وجود کتبی ہے، کیونکہ بہت سارے موارد میں آپ ایک شے کے وجود حقیقی کو حاضر نہیں کر سکتے، تو الفاظ کے ذریعے سے آپ چاہتے ہیں کہ اس شے کو سامنے والے کے سامنے پیش کریں، درست ہے؟ اب یہ جو میں لفظ الماء کہتا ہوں، اس لفظ پر اگر دقت کریں تو یہ حقیقتاً لفظ ہے، لیکن مجازاً وہ معنی ہے، پانی ہے، درست آگا؟ دوسرے لفظوں میں آگا دیکھیں، ہم ایک شے کی طرف نسبت کبھی کبھار حقیقتاً دیتے ہیں اور کبھی کبھار ایک شے کی طرف نسبت ہم مجازاً دیتے ہیں۔ مثال ہم کہتے ہیں جالس السفینۃ متحرکون، جو کشتی میں بیٹھا ہے وہ حرکت کر رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں حرکت حقیقتاً کون سی چیز کر رہی ہے؟ حقیقتاً یہاں پر حرکت کشتی کر رہی ہے، لیکن مجازاً اس کی نسبت آپ بیٹھے ہوئے بندے کی طرف دے رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کشتی میں بیٹھا ہے وہ حرکت کر رہا ہے۔ بابا حقیقت میں حرکت وہ کشتی کر رہی ہے، حقیقت میں کشتی چل رہی ہے۔ مثلاً آپ کار کے اندر بیٹھے ہوئے، کار چل رہی ہے، یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں کار میں جا رہا ہوں، خوب حقیقت میں یہاں پر بھی جو چیز جا رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، وہ کار ہے، لیکن مجازاً آپ کی طرف بھی نسبت دیتے ہیں۔ خوب یہ ہوتا ہے۔ اس مورد میں کہتے ہیں کہ حرکت اولاً و بالذات کار کی طرف منسوب ہے، حقیقتاً کار کی حرکت ہے، حقیقتاً کشتی کی حرکت ہے۔ ثانیاً و بالعرض مجازاً جالس کی طرف، جو اس میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے لفظ اور معنی کا رشتہ بھی ہے۔ لفظ اور معنی کا رشتہ بھی اتنا قوی اور اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ آپ معانی کو الفاظ کے ذریعے سے پیش کرتے ہیں، کیونکہ بہت ساری ایسی معانی ہیں کہ جن کو آپ حقیقتاً سامنے والے کے سامنے نہیں لا سکتے، تو ان الفاظ کو سہارا بناتے ہیں اور ان الفاظ کے ذریعے سے ان معانی کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کہا جائے گا الماء جو یہ لفظ ہے، یہاں پر حقیقتاً تو درست ہے لفظ ہے، لیکن اس لفظ کے ذریعے سے اس حقیقت ماء کو سامنے والے کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آگا لفظ اور معنی کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ اس طریقے سے ہے کہ لفظ معنی کے اندر فانی ہو جاتا ہے۔ مثال دوں میں اس کی، دیکھیں کسی بھی چیز پر جو آپ نگاہ کرتے ہیں وہ دو طرح کی نگاہ ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ نگاہ استقلالی ہوتی ہے اور ایک مرتبہ نگاہ عالی ہوتی ہے۔ مثلا آپ آئینے کو دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ آئینے کو دیکھ رہے ہیں، آئینے کو دیکھ رہے ہیں یا اپنی صورت کو دیکھ رہے ہیں؟ خب آئینے کے سامنے جب بھی کوئی بندہ جاتا ہے تو آئینے میں اپنی صورت کو دیکھتا ہے، آئینے کو تو نہیں دیکھتا، لیکن دیکھتا آئینے میں ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ آئینے پر نگاہ ہماری نگاہ عالی ہے اور اپنی صورت کو آئینے کے ذریعے سے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہو جائے گی نگاہ عالی، کہ اس کو کہا جاتا ہے ما بہی ینظر، اس کے ذریعے سے آپ کسی اور چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر آئینہ فانی ہے آپ کی صورت میں، اصلاً آئینے کے سامنے جاتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ آپ آئینے کو کہاں دیکھتے ہیں؟ آئینہ فانی ہو چکا ہے آپ کی صورت کے اندر، ایسے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں لفظ اور معنی کا رشتہ بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ لفظ اور معنی کا رشتہ اتنا گہرا ہو جاتا ہے، اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ جب الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو آپ کی نگاہ لفظ پر نہیں جاتی، لفظ کے پیچھے جو معنی ہے آپ اس معنی کو دیکھتے ہیں۔ یہ جتنی بھی میں باتیں کر رہا ہوں آپ میرے الفاظ کو نہیں سن رہے، در حقیقت ان الفاظ کے پیچھے چھپی ہوئی معانی کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہی سبب ہے
کہ اگر معنی اچھا ہو تو جو لفظ اس کو ادا کرتا ہے وہ لفظ بھی پسند آتا ہے. مثلا لفظ علی ہمیں کتنا پسند آتا ہے کیونکہ جس معنی کو یہ حاضر کر رہا ہے وہ معنی بہت اچھا ہے. اور دوسری طرف سے مثلا آپ فرض کریں کہ فرعون، خوب یہ لفظ فرعون آپ کو اتنا برا کیوں لگتا ہے؟ اگر کسی بندے کو کہا جائے شیطان فرعون، وہ ناراض ہو جائے گا. بھائی میں نے فقط لفظ تو کہا ہے، وہ کہے گا کہ نہ میں لفظ کو تھوڑی دیکھ رہا ہوں، لفظ کے پیچھے چھپے ہوئے معنی کو دیکھ رہا ہوں. تو الفاظ بھی اسی طریقے سے ہیں کہ الفاظ معنی کے اندر فانی ہو جاتے ہیں. جب بھی انسان کے سامنے کوئی لفظ پیش ہوتا ہے تو در حقیقت انسان لفظ کو نہیں دیکھتا، لفظ کو فانی دیکھتا ہے معنی کے اندر. خوب اگر یہ مطلب سمجھ میں آ گیا تو یہاں سے استعمال کا معنی بھی سمجھ میں آ جائے گا. استعمال یعنی معنی کو حاضر کرنا، منتہا اپنے وجود مجازی کے ساتھ، کیونکہ لفظ معنی کا وجود مجازی ہے، وجود جعلی ہے، وجود تنزیلی ہے، حقیقی وجود نہیں ہے. لیکن لفظ میں معنی کو آپ دیکھتے ہیں، لفظ معنی کے اندر فانی ہے. اسی لیے بعض بزرگان کہتے ہیں کہ استعمال کی تعریف یہ ہے، استعمال یعنی افناء اللفظ فی المعنی، لفظ کو معنی کے اندر فانی کر دینا. تو پس لفظ معنی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فانی ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے. خوب اگر یہ مقدمہ سمجھ میں آ گیا تو اب استدلال بالکل روشن ہے. استدلال یہ ہے کہ ایک لفظ کو ایک سے زیادہ معانی میں آپ استعمال نہیں کر سکتے. کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ جب بھی آپ لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کا مقصود بالاصالہ اور مقصود بالاستقلال معنی ہوتا ہے. لفظ بیچارہ تو آئینہ ہے، لفظ تو اس معنی کے اندر فانی ہے، لفظ تو عنوان ہے. فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جب لفظ معنی کے اندر فانی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی لفظ کو ایک ہی وقت میں چند معنیوں کے اندر فانی کیا جائے؟ خوب ہمیشہ دیگے، کیونکہ جب لفظ کو آپ استعمال کرتے ہیں یعنی ایک معنی کے اندر فانی کرتے ہیں. خوب جب ایک معنی کے اندر فانی کرتے ہیں تو وہ لفظ اسی معنی میں فانی ہو چکا ہے، اسی معنی کے لیے آئینہ ہے. تو اب یہ لفظ دوسرے معنی میں کیسے فانی ہو، دوسرے معنی کے لیے کیسے آئینہ بنے؟ اس کی مثال دیکھیں. اگر ایک آئینہ ہے نا، اس آئینے کے مقدار میں ایک تصویر اس کے سامنے لے کر آئے تو وہ آئینہ بیچارہ اسی تصویر کو دکھائے گا، وہاں پر دوسری تصویر نہیں دکھا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تصویر اسی آئینے کے مقدار میں ہے اور آئینہ اسی تصویر کے اندر فانی ہو چکا ہے. اب یہی آئینہ اسی وقت دوسری تصویر نہیں دکھا سکتا، مگر یہ کہ آپ یہ کریں کہ اس تصویر کو ہٹا دیں پھر دوسری تصویر لے کر آئے. خوب ایسے ہو سکتا ہے. لفظ اور معنی کا رشتہ بھی ایسے ہی ہے. لفظ معنی کے لیے آئینہ ہے، معنی کا نوع و صورت ہے کہ جو اس لفظ کے آئینے میں کیا ہے ہمیں دکھ رہی ہے. خوب لفظ اپنی مقدار کے مطابق جو اس کے سامنے تصویر آئی ہے اسی کو دکھائے گا، دوسری تصویر کو تو نہیں دکھائے گا. لہذا آغا مظفر کہتے ہیں کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک لفظ کو ایک سے زیادہ معنیوں میں استعمال نہیں کر سکتے. خوب فتلخص خلاصہ کلام، اگر دلیل کو میں خلاصے میں بیان کروں تو ایسے کہہ سکتے ہیں آپ. ایک بیان یہ ہے کہ آغا استعمال افناء اللفظ فی المعنی، استعمال یعنی لفظ کو معنی کے اندر فانی کرنا. خوب جب ایک مرتبہ ایک لفظ کو ایک معنی کے اندر فانی کر چکے آپ تو وہی لفظ اسی وقت اسی استعمال میں دوسرے معنی میں فانی نہیں ہو سکتا. یا اس کو ایک اور بیان میں بھی ذکر کر سکتے. ایک یہ بیان جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ایک دوسرا بیان کہ یہ دوسرا بیان بھی خود آغا مظفر کے بعض عبارات میں اس کی طرف اشارہ ہے. وہ دوسرا بیان اس طریقے سے ہے. دیکھیں اس بیان کو جو دوسرا بیان میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. دوسرا بیان یہ ہے کہ آغا اگر لفظ کو ایک ہی استعمال میں مستقلاً
ایک سے زیادہ معانی میں استعمال کیا جائے تو لازم آئے گا جم بین اللحاظین فی آن واحد، ایک ہی وقت میں دو لحاظ ایک ہی جگہ پر جمع ہو جائیں۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ اب ہم نے کیا کہا؟ استعمال یعنی لفظ کا معنی کے اندر فانی کرنا، لفظ کا معنی کے اندر فانی ہو جانا، لفظ کا معنی کے لیے مرآت اور آئینہ بننا۔ خوب، جب اس طریقے سے ہے تو اب لفظ واحد کو دو معناؤں میں فانی کرنا یعنی کیا؟ یعنی آپ دو چیزوں کو مستقل دیکھ رہے ہیں لحاظ واحد کے اندر، کیونکہ ایک معنی کو استقلالن آپ دیکھ رہے ہیں، دوسرے معنی کو بھی استقلالن آپ دیکھ رہے ہیں۔ خب جب لفظ کو آپ ایک معنی میں استعمال کر رہے ہیں تو لفظ کو آپ نے ایک لحاظ عالی کیا، لحاظ عالی کی بنا پر اس ایک معنی کو دیکھ رہے ہیں۔ اب پھر اگر یہی لفظ دوسرے معنی کو دکھائے، یعنی پھر کأنہو اسی لفظ کو دوسری مرتبہ لحاظ کیا آپ نے دوسرے معنی کے لیے، حالانکہ ایک ہی استعمال میں ہم لفظ کو ایک مرتبہ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہ بیان بھی ہے کہ بعض عبارتوں کا ظاہر یہ بھی ہے۔ فتلخص خلاصہ کلام، آغا متکلم ایک ہی استعمال میں لفظ کو ایک معنی میں فانی قرار دے سکتا ہے، بھلے اگر دوسرا استعمال ہو تو دوسرے استعمال میں لفظ کو دوسرے معنی میں فانی کر سکتا ہے، لیکن ایک ہی وقت میں دو معنیوں کے اندر مستقلاً فانی کرے نہ میشے دیگے۔ خوب، البتہ جیسے کہ اول بحث میں بھی ذکر کیا، یہ ہو سکتا ہے کہ لفظ مجموع من حیث المجموع کو دکھائے، یہ ہو سکتا ہے۔ کانو ایسے ہے کہ ایک تصویر آپ آئینے کے سامنے لے کر جائیں، وہ تصویر ایسی ہو کہ اس کے اندر 5-6 تصویریں اور ہوں، ایسے ہو سکتا ہے۔ لفظ مجموع بما ہوا مجموع کو دکھائے کہ مختلف معانی اس کے مختلف مصادیق ہوں، ایسے ہو سکتا ہے۔ یہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا، یہ اس بحث استعمال سے منافات نہیں رکھتا۔ خوب، اچھا، اس کے بعد تنبیہات ذکر کرتے ہیں، لیکن عبارت کے اس ٹکڑے کو دیکھ لیں کہ انشاءاللہ ان 2 تنبیہات کو کل پڑھیں گے۔ دیکھیں عبارت کو، بس کچھ سمجھنے کے لائق ہے، تھوڑی سی سنگین بحث ہے، لہذا دقت کی ضرورت ہے، فراست کی ضرورت ہے۔ استعمال اللفظ فی اکثر من معنی، فرماتے ہیں لفظ کو ایک سے زیادہ معنیوں میں استعمال کرنا۔ ولا شک فی جواز استعمال اللفظ المشترک فی احد معانی ہے بمعونۃ القرینۃ المعینہ۔ ہم نے عرض کیا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ لفظ مشترک کو اپنے معانی میں سے کسی ایک معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے قرینہ معینہ کے ذریعے سے۔ آگا یہ بھی اصطلاح ہے قرینہ معینہ۔ دیکھیں مجاز میں بھی قرینے کی ضرورت پڑتی ہے، مشترک میں بھی قرینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مجاز میں قرینہ صارفہ بھی چاہیے اور قرینہ معینہ بھی چاہیے۔ قرینہ صارفہ یعنی وہ قرینہ کہ جو مجاز میں لفظ کو معنی حقیقی سے پھیرے، اور قرینہ معینہ بھی چاہیے کہ معنی مجازی میں سے ایک معنی مجازی میں معین کرے۔ مجاز میں قرینہ صارفہ بھی چاہیے، معینہ بھی چاہیے، لیکن مشترک میں معمولاً کہتے ہیں کہ قرینہ معینہ چاہیے، کیونکہ مشترک کے ویسے ہی ابتداً بہت سارے معانی ہیں۔ اب ہمیں ایسا قرینہ چاہیے کہ ان معنیوں میں سے کسی ایک معنی میں اس کو معین کرے، وہاں پر استعمال کرتے ہیں کہ قرینہ معینہ۔ ولا شک فی جواز استعمال اللفظ المشترک فی احد معانی ہے بمعونۃ القرینۃ المعینہ، فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جائز ہے لفظ مشترک کو اپنے معانی میں سے کسی ایک معنی میں استعمال کرنا قرینہ معینہ کی مدد سے۔
وَعَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ الْقَرِینَہ، اگر مشترک کو استعمال کرے اور کوئی قرینہ معینہ نہ ہو تو یکون اللفظ مجملا، تو پھر لفظ مجمل ہوگا. لا دلالت لہ علی احد معانی ہے، خوب اس کے معنیوں میں سے کسی معنی پر اس کی دلالت نہیں ہوگی، لفظ مجمل ہوگا. شاید وہ مراد ہو، شاید وہ مراد ہو، شاید وہ مراد ہو. آپ کہیں کہ رأیت عینان، خوب یہ دیکھا مجمل ہے، نہیں معلوم، پتہ نہیں اس کی مراد کیا ہے. آیا اس کی مراد آنکھ ہے، آیا اس کی مراد سونا ہے، آیا اس کی مراد مثلا چاندی ہے، یا چشمہ جو بہتا ہے وہ ہے، خوب دیکھا معلوم نہیں ہے، لفظ مجمل ہو جائے گا. خوب کہتے ہیں لا شک فی جواز استعمال اللفظ فلا کما لا شبہۃ فی جواز استعمالہ فی مجموع معانی ہے بما ہوا مجموع المعانی. جس طریقے سے اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ لفظ کو استعمال کرنا جائز ہے مجموع بما ہوا مجموع میں، مجموع معانی میں، اس اعتبار سے کہ مجموع ہے، عام میں مجموعی کے عنوان سے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. غایت الامر، اس صورت میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا یکون ھذا الاستعمال مجازاً، یہ استعمال مجازی ہوگا. یحتاج الی القرینہ، قرینے کا محتاج ہے. کیوں معنی مجازی ہوگا؟ یہ استعمال مجازی کیوں ہوگا؟ فرماتے اس لیے کہ لأنہ استعمال لللفظ فی غیر ما وضع لہ، کیونکہ یہاں پر لفظ کو استعمال کرنا ہے غیر ما وضع لہ میں، کیونکہ لفظ مجموع معنی کے لیے وضع نہیں ہوا، مجموع بما ہوا مجموع کے لیے وضع نہیں ہوا، بلکہ احاد اور تک تک کے لیے وضع ہوا ہے. بس ان دونوں چیزوں میں تو کوئی اشکال نہیں ہے، یہ محل نزاع سے خارج ہے. وَإِنَّمَا وَقَعَ الْبَحْثُ وَالْخِلَافُ فِي جَوَازِ إِرَادَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَعْنًى وَاحِدٍ مِنَ الْمُشْتَرَكِ فِي اسْتِعْمَالٍ وَاحِدٍ. فرماتے ہیں کہ بحث اور اختلاف اس بات میں ہوا ہے کہ آیا جائز ہے کہ مشترک کو ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال کیا جائے، اس میں اختلاف ہے. وَإِنَّمَا وَقَعَ الْبَحْثُ وَالْخِلَافُ فِي جَوَازِ إِرَادَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَعْنًى وَاحِدٍ، اختلاف اور بحث اس میں واقع ہوا ہے کہ آیا جائز ہے کہ ارادہ کیا جائے مشترک سے ایک سے زیادہ معنوں کا فی استعمال واحد، یعنی ایک ہی استعمال میں، وہ بھی اس طریقے سے کہ الا ان یکون کل من المعانی مرادا من اللفظ علیہ، کہ تمام کی تمام معانی لفظ سے مراد ہوں جدا جدا، یعنی مستقلا. وَكَأَنَّ اللَّفْظَ قَدْ جُعِلَ لِلدَّلَالَةِ عَلَيْهِ وَحْدَهُ، جدا جدا اس طریقے سے کہ گویا کہ لفظ کو قرار دیا گیا ہے کہ اسی تنہا معنی پر دلالت کرے، کأنہ لفظ کو اسی ایک معنی کے لیے استعمال کیا گیا ہو، اس طریقے کا استعمال سب معنیوں میں ایک ہی دفعے میں آیا جائز ہے؟ کہتے ہیں کہ اس میں بحث ہے. وَلِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ أَقْوَالٌ وَتَفْصِيلَاتٌ كَثِيرَةٌ. فرماتے ہیں کہ علماء کے اس کے بارے میں بہت زیادہ اقوال ہیں، بہت زیادہ تفصیلات ہیں کہ لا يهمنا الآن التعرض لها، ابھی مہم نہیں ہے کہ ان تمام اقوال اور تفصیلات کو ذکر کریں. وَإِنَّمَا الْحَقُّ عِنْدَنَا عَدَمُ جَوَازِ مِثْلِ هَذَا الْاِسْتِعْمَالِ، اگر حق ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اس طریقے کا استعمال جائز نہیں ہے. الدلیل ہو کہ دلیل بیان کرتے ہیں لیکن مقدمے کے ساتھ. ان استعمال ای لفظ فی معنی انما هو بمعنی ایجاد ذلك المعنی باللفظ، کہ پورا استدلال اس معنی استعمال پر موقوف ہے کہ آپ استعمال کا معنی کیا کرتے ہیں. آغا مظفر استعمال کا معنی ایسے کرتے ہیں، کسی بھی لفظ کو کسی معنی میں استعمال کرنا یعنی اس معنی کو لفظ کے ذریعے سے ایجاد کرنا، البتہ لیکن لا بوجود الحقیقی. خوب لفظ کے ذریعے سے معنی کو ایجاد کر رہے ہیں لیکن اس کے وجود حقیقی کو ایجاد نہیں کر رہے، بل بے وجود الجعلی التنزیلی، بلکہ اس کے وجود اعتباری تنزیلی یعنی قائم مقام مجازی ایسے کہا، کیونکہ لأن وجود اللفظ وجود للمعنی تنزیلا، کیونکہ جو لفظ کا وجود ہے گویا کہ وہ معنی کا وجود ہے، منتہا وجود تنزیلی یعنی قائم مقام مجازی.
فَهُوَ وُجُودٌ وَاحِدٌ يُنْسَبُ إِلَى اللَّفْظِ حَقِيقَةً اولا وبالذات، یہی جو لفظ کے ذریعے سے معنی کا وجود ہے، یہاں پر در حقیقت ایک ہی وجود ہے جو حقیقتاً لفظ کی طرف منسوب ہے، یعنی حقیقت میں یہ ایک لفظ ہے، صوت ہے، آواز ہے۔ وَإِلَى الْمَعْنَى تَنزِيلًا وَثَانِيًا تنزیلاً ثانیاً وبالعراض، اور اسی وجود کو منسوب کیا جاتا ہے، الی لفظ پر عطف ہو رہا ہے، معنی کی طرف منتہا تنزیلاً یعنی قائم مقام کرتے ہوئے، ثانیاً وبالعراض یعنی مجازاً۔ فَإِذَا أَوْجَدَ الْمُتَكَلِّمُ اللَّفْظَ لِأَجْلِ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْمَعْنَى، فرماتے ہیں کہ جب متکلم لفظ کو ایجاد کرتا ہے اس وجہ سے کہ اس کو معنی میں استعمال کرے، فَكَأَنَّمَا أَوْجَدَ الْمَعْنَى، گویا کہ اس نے لفظ کے ذریعے سے معنی کو ایجاد کیا۔ وَأَلْقَاهُ بِنَفْسِهِ إِلَى الْمُخَاطَب، گویا کہ بذات خود معنی کو مخاطب کی طرف پھینکا ہے۔ فَلِذَلِكَ يَكُونُ اللَّفْظُ مَلْحُوظًا لِلْمُتَكَلِّمِ، کہ یہاں سے وہ جو میں نے دوسرا بیان ذکر کیا تھا وہ یہ والی عبارات اس کے اندر ضرور رکھتی ہے۔ فَلِذَلِكَ يَكُونُ اللَّفْظُ مَلْحُوظًا لِلْمُتَكَلِّمِ بَلْ لِلسَّامِعِ آلَةً وَطَرِيقًا لِلْمَعْنَى وَفَانِيًا فِيهِ وَطَبْعًا لِلِحَاظِهِ، عبارت کو دقت سے سمجھے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ لفظ ملحوظ ہے، یعنی اس کا لحاظ کیا گیا ہے، ملحوظ ہے متکلم کے لیے اور سامع کے لیے۔ ملحوظ ہے کس عنوان سے؟ آلتاً و طریقاً للمعنی، اس عنوان سے کہ معنی کے لیے ایک ابزار ہے، آلہ ہے، ایک طریق ہے، وفانیاً فیہ، اور لفظ اس معنی کے اندر فانی ہے، وطبعاً للحاظ، معنی کے لحاظ کے تابعیت میں اس کا لحاظ کر رہے ہیں، یعنی لحاظ طبعی ہے اس کا۔ والملحوظ بالاصالة والاستقلال هو المعنى نفسه، فرماتے ہیں وہ چیز جو اصالتاً و استقلالاً ملحوظ ہے وہ بذات خود معنی ہے۔ وَهَذَا نَظِيرُ الصُّورَةِ فِي الْمِرْآةِ، آغا یہ اسی طریقے سے جیسے ایک صورت آئینے میں ہوتی ہے۔ فَإِنَّ الصُّورَةَ مَوْجُودَةٌ بِوُجُودِ الْمِرْآةِ، فرماتے ہیں کہ صورت موجود ہے آئینے کے وجود سے۔ والوجود الحقیقی للمرآت، حقیقت میں جو وجود ہے وہ آئینے کا ہے۔ وہذا الوجود نفسه ينسب الى الصورة ثانيا وبالعراض، اور یہی وجود صورت کی طرف بھی منسوب ہے ثانیا وبالعراض یعنی مجازان۔ فاذا نظر الناظر الى الصورة في المرآت فانما ينظر اليها بطريق المرآت بنظرة واحدة، کہ جب ایک دیکھنے والا صورت کو آئینے میں دیکھتا ہے تو فَإِنَّمَا يَنظُرُ إِلَيْهَا، تو اس صورت کی طرف دیکھتا ہے آئینے کے ذریعے سے، بِنَظَرَةٍ وَاحِدَةٍ، ایک ہی نگاہ سے، کہ هِيَ لِلصُّورَةِ بِالْإِسْتِقْلَالِ وَالْأَصَالَةِ، کہ حقیقت میں یہ نگاہ اور نظر صورت کے لیے استقلالاً، وَلِلْمِرْآةِ بِالْآلِيَةِ وَالتَّابِ، اور آئینے کے لیے نگاہ ہے نگاہ عالی، نگاہ طبعی۔ فَتَكُونُ الْمِرْآةُ كَاللَّفْظِ مَلْحُوظَةً طَبْعًا لِلِحَاظِ صُورَتِ، پس یہاں پر مرآت کہ جو آئینہ ہے لفظ کی طرح ملحوظ ہے اس صورت کے لحاظ کی تابعیت میں۔ وَفَانِيَةً فِيهَا، اور یہ آئینہ مرآت فانی ہے اس صورت میں، فَنَاءَ الْعِنْوَانِ فِي الْمُعَنْوَانِ، جس طریقے سے ایک عنوان معنون کے اندر فانی ہوتا ہے۔ وَعَلَى هَذَا، خوب یہاں تک عبارت جو تھی وہ تقریباً کفایہ کی تھی۔ وَعَلَى هَذَا یعنی آغا مظفر نے وہاں سے نقل کیا، بنابراین جب لفظ اور معنی کا ایسا رشتہ ہے، فَلَا يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُ لَفْظٍ وَاحِدٍ إِلَّا فِي مَعْنًى وَاحِدٍ، پس ممکن نہیں ہوگا لفظ واحد کا استعمال کرنا مگر معنی واحد میں۔ فَإِنَّ اسْتِعْمَالَهُ فِي مَعْنِيَيْنِ مُسْتَقِلًّا بِأَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِّنْهُمَا مُرَادًا مِّنَ اللَّفْظِ عَلَى حِدَةٍ كَمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا نَفْسُهُ يَسْتَلْزِمُ لِحَاظَ كُلٍّ مِّنْهُمَا بِالْأَصَالَةِ،
فرماتے ہیں کہ اگر لفظ کو استعمال کیا جائے دو معناؤں میں مستقلاً، عبارت یوں ہے فَإِنَّ اسْتِعْمَالَهُ فِي مَعْنِيَيْنِ مُسْتَقِلًا، اس ان کی خبر ہے يَسْتَلْزِمُ لِهَذَا كُلٍّ مِّنْهُمَا بِالْأَصَالَةِ، لفظ کا دو معناؤں میں مستقلاً استعمال کرنا یہ مستلزم ہے اس بات کا کہ دونوں میں سے ہر ایک کو بالاصالہ لحاظ کیا جائے، درست ہے۔ فلا بد من لحاظ اللفظ فی آن واحد مرتين بالتاب، پس ضروری ہو جائے گا کہ لفظ کو ایک ہی موقع پر ایک ہی زمان میں دو مرتبہ بالتاب لحاظ کرے۔ خب دو مرتبہ بالتاب لحاظ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب ایک مرتبہ بالتاب اس کو لحاظ کیا یعنی آپ نے اس کو فانی کر دیا معنی کے اندر، اب وہ فانی شدہ اسی وقت دوسرے معنی میں فانی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں عبارت کو، فَإِنَّ اسْتِعْمَالَهُ فِي مَعْنِيَيْنِ مُسْتَقِلًا، کہ یہاں پر اس استعمال مستقل کا معنی کر رہے ہیں، یہاں سے بریکٹ شروع ہے، یعنی کیا مستقلاً استعمال کرنا دو معنیوں میں، یعنی یہ بِأَن يَكُونَ كُلٌّ مِّنْهُمَا مُرَادًا مِّنَ اللَّفْظِ عَلَى حِدَةٍ، وہ دونوں معنی اس لفظ سے علیحدہ علیحدہ مراد ہو، کما اذا لم یکن الا نفسہ، جیسا کہ جب ہم لفظ کو اسی ایک معنی میں استعمال کرتے ہیں اسی کی طرح ہو، کما جس طریقے سے اذا لم یکن الا نفسہ، وہ نہ ہو سوائے خود کے، یعنی اکیلی جب وہ معنی مراد ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے، اسی طریقے کا لحاظ اور اسی طریقے کی مراد ان دونوں معنیوں میں ہو ہر ایک کے لیے۔ خوب فَإِنَّ اسْتِعْمَالَهُ فِي مَعْنِيَيْنِ مُسْتَقِلًا يَسْتَلْزِمُ لِحَاظَ كُلٍّ مِّنْهُمَا بِالْأَصَالَةِ، مستلزم ہے اس بات کا کہ دونوں میں سے ہر ایک کا لحاظ کیا جائے اصالتاً، پس فلا بد من لحاظ اللفظ فی آن واحد مرتين بالتاب، پس ضروری ہو جائے گا کہ لفظ کو آن واحد میں دو مرتبہ بالتاب لحاظ کیا جائے۔ وَمَعْنَى ذَلِكَ، خوب اگر ہو جائے تو کیا ہوگا، کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہوگا اجتماع لحاظین فی آن واحد علی ملحوظ واحد، کہ ملحوظ واحد وہی لفظ ہے تو لازم آئے گا کہ دو لحاظ ایک ہی وقت میں ملحوظ واحد پر جمع ہو جائیں۔ اعنی بھی، اس ملحوظ سے مراد ہماری کیا ہے، اللفظ الفانی فی کل من المعنیین، وہ لفظ جو دونوں میں سے ہر ایک معنی کے اندر فانی ہے۔ وَهُوَ مُحَالٌ بِالضَّرُورَةِ، فرماتے ہیں کہ یہ ضرورتاً اور بداعتاً محال ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ لَا يَقْبِلُ إِلَّا وُجُودًا وَاحِدًا فِي النَّفْسِ فِي آنٍ وَاحِدٍ، کیونکہ شیء واحد قبول نہیں کرتی مگر ایک ہی وجود کو آنے واحد میں، انسان کے نفس کے اندر انسان ایک ہی آن میں دو مرتبہ ایک شے کا لحاظ عالی کرے نہیں ہو سکتا۔ خوب اب مثالوں کے ذریعے سے سمجھا رہے، الا ترى انه لا يمكن ان يقع لك ان تنظر في مرآة واحدة الى صورة تسع المرآة كلها وتنظر في نفس الوقت الى صورة اخرى تسعها ايضا، کیونکہ ان هذا لمحال، مگر آپ نہیں دیکھتے کہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے لیے یہ ہو جائے کہ آپ ایک ہی آئینے میں ایک صورت کو ایک وقت میں دیکھیں کہ جو صورت پورے آئینے کو لے لے، اور اسی وقت آپ ایک اور صورت کو اسی آئینے کے اندر دیکھیں جو اس پورے آئینے کو لے لے، دیکھیں نمیشے دیکھیں ان هذا لمحال۔ وَكَذَلِكَ النَّظَرُ فِي اللَّفْظِ إِلَى مَعْنِيَيْنِ، اسی طریقے سے لفظ میں جو نگاہ ہے دو معنیوں کی نسبت سے، الا ان یکون کل منہما قد استعمل فیہ اللفظ مستقلا، اس عنوان سے کہ دونوں میں سے ہر ایک میں لفظ مستقلا استعمال ہوا ہو، ولم یحک الا عنہ، اور حکایت نہ کرے مگر اسی سے حکایت کرے، ایسا استعمال نمیشے دیگے۔ البتہ نعم استدراک کر رہا ہے، کہہ رہے یجوز لحاظ اللفظ فانیا فی معنی فی استعمال ثم لحاظ فانیا فی معنی آخر فی استعمال انسان، ایسے ہو سکتا ہے ایک استعمال میں ایک معنی میں استعمال کرے، دوسرے استعمال میں دوسرے معنی میں استعمال کرے، ایسے ہو سکتا ہے ایک مرتبہ لفظ کو ایک استعمال میں ایک معنی میں فانی کرے، دوسرے استعمال میں لفظ کو دوسرے معنی میں فانی کرے، یہ ہو سکتا ہے۔
مثل ما تنظر فی المرآت الی صورت تسعها، جیسے آپ آئینے میں ایک صورت دیکھتے ہیں جو اسی آئینے کے مطابق ہے، ثم تنظر فی وقت آخر الی صورت اخری تسعها، پھر تھوڑی دیر کے بعد اسی کے اندر ایک اور صورت دیکھیں جو اسی آئینے کے مطابق ہے، ایسے ہو سکتا ہے۔ وَكَذَا يَجُوزُ لِحَاظُ اللَّفْظِ فِي مَجْمُوعِ مَعْنِيَيْنِ فِي اسْتِعْمَالٍ وَاحِدٍ وَلَوْ مَجَازًا، بھلے اسی طریقے سے یہ بھی جائز ہے کہ لفظ کو لحاظ کرے مجموع دو معنیوں میں یا مجموع تمام معانی میں، استعمال واحد میں، کہتے ہو سکتا ہے، ولو ان کے یہ استعمال مجازی ہو لیکن ہو سکتا ہے۔ مثل ما، جس طریقے سے تنظرو فی المرآت فی آن واحد، آپ آئینے میں دیکھتے ایک ہی آن میں، الی صورتین لشیئین مجتمعین، ایک ایسی تصویر ہے کہ جو اپنے اندر دو چیزوں کی صورتوں کو لیے ہوئے، بھلے ہو سکتا ہے۔ وفی الحقیقت انما استعملت اللفظ فی معنی واحد، کیونکہ یہاں پر بھی در حقیقت آپ نے لفظ کو ایک معنی میں استعمال کیا کہ ہوا مجموع المعنیین، جو دونوں معنیوں کا مجموع ہے، جامع ہے۔ وَنَظَرْتَ فِي الْمِرْآةِ إِلَى صُورَةٍ وَاحِدَةٍ لِمَجْمُوعِ الشَّيْئَيْنِ، جیسے کہ آپ نے آئینے کے اندر ایک ہی صورت کو دیکھا ہے کہ جو صورت دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایسے ہو سکتا ہے۔ خلاصہ کلام، آگا استعمال کا جو آپ معنی کریں گے اس معنی کے اعتبار سے یہ دلیل ہے۔ استعمال کا معنی کیا کہ افناء اللفظ فی المعنی، لفظ کو معنی کے اندر فانی کرنا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی لفظ کو ایک سے زیادہ معنیوں میں فانی کریں؟ یہ خلاصہ مطلب ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔